فرمائی ہے کہ کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ تم اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں کس انداز میں پیدا کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی گند کے اندر لپٹے ہوئے تم باہر آتے ہو، اور ماں کے پیٹ کے اندر تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے، تمہارا پینا کیا ہوتا ہے، تم کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ تکبر تو وہ کرے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اور جو تمام تر ایسی چیزوں سے پاک و صاف ہو۔ تکبر کرنا کیا تکبر ہے انسان کے لیے کہ یہی انسان چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، کس حالت میں یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ بول نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، اس ٹائم اس کو کیا پریشانی ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں اور بن مانگے اس کو دیتے ہیں۔ اب یہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، یہ تکبر کرے تو کس انداز میں میرے سامعین اس کو تکبر زیب دیتا ہے کہ یہ اس حالت سے گزر کے بھی تکبر کرتا ہے۔ اب یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، پھر یہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے، لاٹھی لے کر یہ چلتا ہے، دو ٹانگوں کے اوپر یہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان جو آگے چلتا جاتا ہے، انسان کے جسم کے اعضاء جواب دیتے جاتے ہیں، تو انسان تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، پھر تکبر کس چیز کا؟ کانوں میں سننے کی صلاحیت وہ نہیں رہتی، تو پھر تکبر کس چیز کا؟ بازوؤں میں وہ قوت نہیں رہتی، تو پھر انسان تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کے انسان جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے، اسی انسان کے کپڑے اس کے جسم سے پھاڑ کے اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ اب یہ دنیا میں آیا تھا تو یہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، لوگ اس کو نہلائیں دھلائیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لوگوں کے ہاتھوں کا محتاج تھا۔ آج یہ دنیا سے